اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ یہ چوتھی قسم اور فصل ہے، چوتھا چیپٹر ہے جس میں محکوم علیہ کی یا المحکوم علیہ کی بحث ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو حکم کے بنیادی ارکان پڑھے، اور حکم خطاب ہوتا ہے شریعت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ کوئی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا ہے یا کسی کام سے روکا گیا ہوتا ہے یا اختیار دیا ہوتا ہے، جس کو ہم احکام تکلیفیہ کہتے ہیں، یا احکام وضعیہ ہوتا ہے، یا اس کو کسی سبب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اس فعل کو، اور پھر کہا جاتا ہے یہ ابھی آپ کے اوپر اس کا فلاں حکم ہے، یا اس کو کسی شرط کے ساتھ یا عدم معنی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب حکم دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء اور رسول کا کام یہ تھا کہ وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور علماء کا مزید کام یہ تھا کہ وہ ان احکام کے لیے قواعد اور ضوابط مقرر کر کے ان کو مزید لوگوں کے لیے واضح کریں، بس۔ اور ان کا مزید کام مطلب حکم میں مطلب اپنا کوئی قانون بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور کسی کے حق نہیں ہے اس میں، اور یہ اجماع سے، قرآن و سنت سے، اس کی تفصیل سے ہم نے دلائل پڑھے۔ اس کے بعد بحث آئی تھی المحکوم فیہ، وہ فعل جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، مطلب فار ایگزامپل اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنے کا جو فعل ہے یہ محکوم فیہ ہے، جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ہم نے مزید دو چیزیں پڑھی کہ دیکھیں، یا تو یہ جو فعل ہے جس کے بارے میں حکم دیا رہا ہے، اگر احکام تکلیفیہ میں سے تو یہ انسان کا فعل ہوگا، اور اگر احکام وضعیہ میں سے یعنی سبب یا شرط یا اس طرح کا عدم موانع کی صورت میں اس کو لگایا گیا، تو یا تو بندے کے فعل، بندے کا ڈائریکٹ فعل ہوگا، یا بندے کے فعل کے متعلق کوئی چیز ہوگی یا عمل ہوگا، اس کو محکوم فی کہا جائے گا۔ مثلا رمضان کا روزہ یا رمضان کا مہینہ داخل ہونے سے روزے فرض ہو جاتے ہیں، تو اس کا تعلق بھی روزے کی عبادات جو بندے کے ساتھ خاص ہیں، بندے کے متعلق ہیں، اس کے متعلق ہے، اس لیے ہم رمضان کے دخول کو بھی محکوم فی میں شامل کریں گے۔ پھر اس میں ہم نے مزید پڑھا تھا کہ دیکھیں احکام تکلیفیہ کے لحاظ سے انسان کو ایک تو پورے طور پر علم ہونا چاہیے جس چیز کا اس کو حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی دارالاسلام میں اگر ہے، یعنی اسلامی نظام چل رہا ہے، اسلامی تعلیمات کا ایک سسٹم ہے، تو اس میں اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہو سکتی کہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ اگر وہ دارالحرب میں ہے، ایسا علاقہ جدھر کہ مسلمانوں کا اتنا دورہ نہیں ہے، تو ادھر جب تک اس کے پاس علم نہیں آتا وہ اس کے لیے عذر ہوگا اور وہ احکام سے بری ہوگا۔ اور مزید اس میں ہم نے باقی جو بحثیں پڑھی اور اس کی مثالیں تفصیل سے، اور پھر مزید نسبت کے لحاظ سے ہم نے پڑھا تھا کہ محکوم فی یعنی وہ فعل جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے اس کی نسبت یا تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہوگی، یا بندے کے حقوق کے ساتھ ہوگی، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے حقوق کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اس فعل کا، لیکن کسی ایک کا حق غالب ہوتا ہے، یا اللہ کا حق غالب ہوتا ہے یا بندے کا اس میں حق غالب ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہم نے کافی ساری چیزیں پڑھی تھی، کہ جیسا کہ اچھا عام طور پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو مصلحت عام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق قرار دیا ہے۔ مصلحت عامہ جو ہوتی ہیں، عام مصلحتیں لوگوں کے لیے، مطلب کسی خاص معین شخص کے لیے نہیں ہوتی، تو اس کے لیے انہوں نے ذکر کیا ہوا تھا کہ جیسا کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے خاص عبادات ہیں، یہ اس میں بھی مصلحت عام پائی جاتی ہے، جیسے نماز باجماعت جو پڑھی جاتی ہے اس میں لوگوں کے لیے اتفاق اور ایک طرح کا ان کے درمیان اتفاق کی روح ہوتی ہے، مطلب مزید اور بھی مصلحتیں عامۃ الناس کے لیے جو ہوتی ہیں۔ اور پھر ہم نے مزید پڑھا کہ اس میں یا تو سزائیں ہوتی ہیں، مکمل طور پر سزائیں جو کہ سزا اس کو سمجھا جاتا ہے، یا قاصر سزائیں ہوتی ہیں۔ قاصر سزائیں ایک تو ہے جی مکمل طور پر جس کو ہم کہیں گے کہ سزائیں ہیں، جیسا کہ ہاتھ کاٹنا یا حدود قائم کرنا، اور پھر اس میں مزید یہ کہ
ایسی عبادات جو کہ مطلب مالی طور پہ ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مثلا صدقہ فطر، زکوٰۃ اور اس طرح کی چیزیں۔ اسی طرح عشر کا نظام جو ہے وہ ہم نے پڑھا، اور ایسی سزائیں جو کہ قاصر ہیں، مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ وہ سزا نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ آدھی سزا ہوتی ہے یا قاصر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو پھر وراثت نہیں ملتی، یعنی وراثت سے تو محروم ہو جاتا ہے، لیکن اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ایسی سزائیں جو کہ عبادات کے طور پہ ہوتی ہیں، جیسے کفارے میں روزے رکھنے پڑ جائیں یا کسی اور عبادت کے بارے میں مطالبہ کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ یا کچھ ایسے حقوق ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے نفس کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بس اس کا حکم دیا ہے، شروع سے اللہ کے لیے وہ خاص تھی چیزیں۔ تو یہ تو حقوق تھے جو کہ عام مصلحت کے تحت تھے، اور اس میں کسی خاص شخص کی کوئی مطلب اس میں حصہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص حقوق تھے۔ ایسے فعل جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کہلاتے ہیں، وہ یہ ہیں، وہ سزائیں، وہ حقوق، وہ عبادات، وہ کفارات جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہیں، اس میں بندے کا کوئی حق نہیں ہے کہ بندہ اس کو بدلے۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں حقوق العباد، ایسے حقوق جو کہ بندوں کی خاص مصلحت، شخصی مصلحت کے تحت لگائے گئے ہیں۔ مطلب فار ایگزامپل کسی مال کو تلف کر دیا گیا ہے، یا قرض دیا ہے، یا اس طرح کی چیزیں جو انسان کے اپنے حق سے متعلق ہیں، تو بندے کو اس میں اختیار دیا گیا کہ اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ مطلب قرض بندے نے کسی کو دیا ہے تو بندے کے پاس حق ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے قرض، یا اس کا مال طرف کیا گیا تو اس کو معاف کر دے، تو یہ بندے کو حق دیا گیا۔ تو ایسا فعل جس میں بندے کو بھی حق دیا گیا ہوتا ہے، تو نسبت کے لحاظ سے اس میں اس کو اختیار ہے کہ وہ اس میں تصرف کرے۔ تیسری چیز وہ تھی جس میں دونوں کا حق ہے، اللہ اور بندے کا بھی، لیکن اللہ کا حق اس میں غالب ہے۔ مثال کے طور پہ حد قذف میں دیکھیں آپ کہ اب کوئی بندہ کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، کسی پاک دامن عورت کے اوپر، تو اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا تو اس کو بدلے میں 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اب جس کے خلاف تہمت لگائی گئی ہے اس کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دے، جی میں اس کو معاف کرنا چاہتی ہوں، نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی اس میں حق ہے اور اللہ کا حق اس میں غالب ہے، اور یہ عام مصلحت کے تحت ہے، خاص مصلحت کے تحت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آج کسی پر تہمت اس طرح لگائی جا رہی ہے اور اس کو نہیں روکا جا رہا، تو یہ معاشرے میں ایک طرح کا فساد کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو عام مصلحت، لوگوں کی عامت الناس کی مصلحت کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کسی خاص بندے کو اختیار نہیں دیتے، بلکہ اس میں بھی اختیار اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ تو ایسے حد قذف میں 80 کوڑے بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگائے جاتے ہیں، اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ دوسرا بندہ اس کو معاف کر دے جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ پھر آخری چیز اس میں یہ تھی کہ ایسے حقوق جو کہ بندے اور اللہ کے اندر، ایسا فعل جس میں دونوں کے حقوق مشترک ہوں، اللہ کا اور بندے کا بھی، لیکن بندے کا حق اس میں غالب ہو۔ اور اس میں مثال ہم نے پڑھی تھی کہ فار ایگزامپل قصاص ہے، کسی بندے نے کسی کو قتل کیا عمدن، تو اس کا قصاص جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اب اس میں بندے کا بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کس طرح حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی حفاظت کا جو نظام رکھا ہوا ہے، اور بندے کی مصلحت کا مطلب تمام لوگوں کی مصلحت اس میں شامل ہے، کہ اگر قتل عمد کو روکا نہیں گیا تو لوگوں کے درمیان یہ فساد پیدا ہو جاتا ہے اور خون ریزی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اب اس میں کیونکہ ایک خاص بندے کے ساتھ اس کا نظام جڑ گیا ہے، ان کو مطلب یہ ہے کہ سزا ملی ہے یا ان کا کوئی بندہ قتل کر دیا گیا، تو اب وہ جو اس کا ولی ہے، وارث ہے، وہ ان کا زیادہ کیونکہ نقصان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا، حالانکہ دونوں کا حق اس میں شامل ہے، ان کو اختیار دیا کہ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، چاہیں تو کچھ دیت لے کے اس کو معاف کر دیں، تو بندے کو اس میں حق دیا گیا ہے، حالانکہ اس میں اللہ کا بھی حق شامل ہے۔ تو یہ تو ہو گئے ایسے افعال جس میں اللہ کا حق بھی شامل ہے، بندے کا بھی حق شامل ہے، اور دونوں کو کبھی اللہ کا حق غالب ہو جاتا ہے دونوں میں سے، اور کبھی بندے کا حق۔ جب بندے کا حق غالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوتا ہے، ورنہ اگر اللہ کا حق غالب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہوتا۔
تو یہ تھے محکوم فیہ کی بحث تھی۔ آج محکوم علیہ کی بحث ہے۔ محکوم علیہ سے مراد وہ شخص جس کو حکم دیا جا رہا ہے، وہ مکلف، وہ بندہ جس کو شریعت نے خطاب کر کے کہا ہے کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام سے رکنا ہے، فلاں کام میں آپ کو اختیار دیا گیا۔ اب مزید یہ کہ کسی بندے کو مکلف بننے کے لیے، اس سے مواخذہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شروط رکھی ہیں شریعت میں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جس کے تحت وہ مکلف بنتا ہے۔ ویسے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ تھوڑی مکلف بناتا ہے، اس کے لیے خاص شروط ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ڈائریکٹلی سمجھ سکے یا کسی واسطے کے تحت سمجھ سکے، یا فار ایگزامپل وہ خود قرآن کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھے، یا کسی عالم سے سمجھے، کسی خطیب سے، کسی عالم دین سے، تو کسی طرح بھی اس کے پاس میسج پہنچ گیا تو اب یہ بندہ مکلف ہے۔ سب سے پہلی اس میں کیا شرط ہے کہ بندہ اس پر علم رکھتا ہو، اس حکم کے بارے میں، واسطے سے یا بغیر واسطے کے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو سمجھنے کی قدرت ہے یہ بھی انسان کے عقل کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہوگی کہ انسان عاقل ہو۔ اب کسی کی عقل کا پیمانہ نہیں ہے، کسی کی عقل زیادہ ہوگی، کسی کی کم ہوگی، کسی کی جلدی آ جائے گی، کسی کی لیٹ آئے گی۔ تو شریعت نے عقل کو نہیں بلکہ اس کو بلوغت کے ساتھ جوڑ دی ہے کہ اکثر اوقات غالباً یہ ہوتا ہے کہ انسان بالغ ہوتا ہے تو وہ عقل اور فہم کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو مکلف سمجھا جائے اور اس سے مواخذہ کیا جائے۔ تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ بندے کو علم ہونا چاہیے اس حکم کے بارے میں، تب وہ مکلف بنے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو مطلب بلوغت کی عمر میں پہنچ جائے، اور بلوغت میں بھی خاص ہے کہ اس کو عقل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بالغ ہو گیا بندہ لیکن اس کو عقل نہیں ہے، اس میں یہ چیز خاص ہے کہ بالغ ہو اور عاقل بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ پاگل ہے، مجنون ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ بالغ ہو اس کے ساتھ عقل رکھنے والا بھی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ ایک تو وہ جو سویا ہوا ہے، جب تک وہ جاگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مواخذہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں سوئے ہوئے کی عقل اس کی ٹھکانے نہیں ہوتی، نہ ہی اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کیا اس کے ساتھ اس سے صادر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوئے ہوئے بندے سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جب تک وہ جاگتا نہیں ہے۔ وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ جب تک اس بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتا، احتلام کی عمر کو نہیں پہنچتا، اس سے مواخذہ بھی نہیں کیا جاتا۔ وعن المجنون حتی یفیق، اور جب تک پاگل صحیح نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کرتا۔ تو ان سب تینوں چیزوں میں آپ دیکھیں اگر تو عقل کو بنیادی چیز سمجھا گیا ہے کہ جو پاگل ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے اور جو سویا ہوا ہوتا ہے، تینوں کی عقل جو سی ہے اس لیول پہ نہیں ہوتی کہ ان سے مواخذہ کیا جائے اور ان کو مکلف سمجھا جائے۔ تو بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ بالغ ہے اور عاقل نہیں ہے، یا عاقل ہے لیکن بالغ نہیں ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو۔ اب اس بارے میں کچھ یہ جو شروط بیان کی گئی کہ عاقل ہو، بالغ ہو، اس کو سمجھنے کی قدرت رکھتا ہو، تو کہتے ہیں کہ اگر شریعت کا فہم رکھنا اس کے بغیر مواخذہ نہیں ہے، اس کے بغیر بندہ مکلف نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ اعتراض ایک پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب تب تک نہ جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو، جب نشے سے نکلو تو تب نماز کے قریب جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں نشے کی حالت میں تو بندہ جو ہے اس کے اوپر ہوش و حواس نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے مکلف بنا رہا ہے کہ آپ نماز تب نہ پڑھو، بندے کو تو عقل نہیں ہوتی تب۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے وہ ان کو اس وقت نہیں دیا کہ وہ جب نشے کی حالت میں ہو تو اب تب کریں، بلکہ یہ عام حالات میں دیا ہے کہ دیکھیں آپ جب نشے کی حالت میں ہو تو اپنے آپ کو نماز سے روکی رکھیں۔ تو اس میں کوئی اس طرح کا اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اب اگلا اعتراض یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں شریعت اسلامی چونکہ سارے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دو کہ میں ساری دنیا کے لیے رسول ہوں،
سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی رسول بنائے گئے تھے، عربوں کے لیے نہیں۔ لیکن اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو دین کو عربی زبان میں نازل کیا، ابھی کچھ لوگ عربی زبان کو نہیں جانتے، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے، تو عربی زبان کو جو نہیں جانتے، ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، تو وہ مکلف نہیں ہے، اس طرح اس کا مطلب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عربی زبان ٹھیک ہے، سب کی زبان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ مکلف بنایا ہے کہ یہ ایک طرح کی فرض کفایہ کے طور پہ چیز ہے کہ لوگ عربی زبان سیکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں، کچھ علماء ہوں، ان کی جماعت ہو جو کہ عربی زبان کو سیکھیں، قرآن کی زبان کو سیکھیں، پھر اس کو لوگوں تک پہنچائیں، ترجمے کے ذریعے یا ڈائریکٹ وہ اس کی تعلیم دے کے، عربی کی تعلیم دے کے، لیکن کسی طرح بھی وہ لوگوں کو چیز سکھائیں۔ یا پھر یہ کہ عربی زبان کے جو اہل ہیں، یعنی اہل عرب جو لوگ ہیں، وہ دوسری زبانیں سیکھیں اور لوگوں کو پھر اس میں دعوت کا پیغام پہنچائیں، تو کسی نہ کسی طرح پیغام شریعت کا لوگوں تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور خاص کر دارالسلام میں، جو کہ جدھر اسلام کی تعلیمات ہیں، ادھر تو شروع سے یہ نظام جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک جماعت کو کہا ہے کہ یہ قیامت تک قائم رہے گی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس دعوت کو آگے لے کے چلتی رہے گی۔ تو یہ کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا کہ بندہ کہ میرے پاس کچھ چیز پہنچی نہیں ہے یا مجھے اس چیز کا علم نہیں آیا۔ اور اس چیز کا مکلف تو اللہ کے نبی نے خود صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے کہا کہ حجۃ الوداع پہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ دیکھیں میں نے جو آپ کو بتانی تھی چیز وہ بتا دی، آپ اس بات پہ گواہی دیں، اور اب جو غائب ہیں ان کو آج کے حاضرین ان تک پیغام پہنچا دیں۔ تو جس کے بعد بات پہنچی ہے تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا ہے کہ اب آگے پہنچاؤ، اپنے تک نہ اس کو رکھو۔ آخری بات اس میں یا آخری اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں قرآن آپ کہتے ہیں کہ وہ چیزوں کا مکلف بناتا ہے، شریعت اس چیزوں کا مکلف بناتی ہے جس کا آپ کو علم ہو، تو قرآن میں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے حروف مقطعات ہیں بعض صورتوں کے شروع میں، اور اسی طرح کی متشابہات آیات ہیں جن کا علم نہیں ہوتا، تو بندہ پھر کیسے مکلف بنے گا، بندے سے کیسے مواخذہ کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو بالکل ہی الگ بات ہوگی نا، کیونکہ تو حروف مقطعات جو ہیں وہ احکام سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے مخفی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے مختلف توجیہات ہیں لوگوں کو، عربوں کو مرغوب کرنے کے لیے۔ تو اس کی مزید آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ حروف احکام سے متعلق نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد احکام کی، کسی چیز کے حکم دینے کی، کسی چیز کو فرض کرنے کی، واجب کرنے کی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہیں، جیسے شبہات ہو گئی اور ایسی چیزیں جو کہ انسان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا پورا۔ تو جو احکام ہیں وہ واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے الحلال بین الحرام بین بینہما امور مشبہات، تو حلال حرام واضح ہے اللہ تعالیٰ کے خطاب سے ہر چیز۔ تو ادھر ہمارا چیپٹر آج کا ختم ہوتا ہے، اور جس بندے کو مکلف بنایا گیا اس کی شروط ہیں کچھ، کہ وہ عاقل ہو، اس کے ساتھ ساتھ بالغ ہو، اور وہ علم رکھتا ہو جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے، وہ واسطے کے ذریعے یا کسی واسطے کے بغیر، لیکن یہ کہ جب تک اس کو علم نہیں ہوگا تب تک وہ اس کو مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن جو بندہ اسلام کے اس ایریا میں رہ ہے دارالسلام میں، تو وہ اس بات کا عذر نہیں پیش کر سکتا کہ میرے پاس بات نہیں پہنچی تھی یا مجھے اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ اس میں تعلیمات عام ہوتی ہیں۔ تو یہ ہماری آج تک کی جو حکم کی بحث تھی اس میں یہ بحث تھی۔ مزید کل سے انشاءاللہ اہلیت کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں مزید بحثیں پڑھی جائیں گی کہ بندہ کب کسی چیز کا اہل ہوتا ہے، کب وہ نااہل سمجھا جاتا ہے یا اسے مواخذہ نہیں کیا جاتا شریعت کے بارے میں۔ اس کی ہم نے ڈیٹیل پڑھنی ہے، ہر چیز کے، پاگل کے بارے میں، بھولنے والے کے بارے میں، سونے والے، وہ ساری ہم نے ڈیٹیل الگ سے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔